نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، انسان دن بھر تھکتا ہے اور رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ اور رات کو پردہ پوش۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب آداب زندگی میں فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے کے اذکار دراصل پورے دن کے گناہوں کا کفارہ اور آنے والی رات کے لیے فرشتوں کی حفاظت کا پروانہ ہے۔ آج ہم 3 ایسے مبارک کلمات کا ذکر کریں گے جن کو پڑھ کر سونے سے دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ پہلا کلمہ وہ ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ یہ جادو، جنات، برے خواب اور چوری سے حفاظت کا سب سے مضبوط حصار ہے۔ اور دوسرا کلمہ 3 قل ہے، ہر شے سے حفاظت۔ سورۃ اخلاص ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ ایسا 3 مرتبہ کرتے۔ علماء فرماتے ہیں یہ سورۃ اخلاص میں توحید ہے، فلق اور ناس میں ظاہری اور باطنی جادو، حسد اور وسوسوں سے پناہ ہے۔ یہ تینوں صورتیں پڑھنے والا گویا کہ اللہ کی پناہ گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ ہے تسبیح فاطمہ، سکون قلب اور رزق میں برکت۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم مانگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ اس کے اگلے دن کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا کلمہ بھی رات کو 100 بار پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہیں، اور جو اس تسبیح کا نام نعم البدل ہے۔ خلاصہ اور عمل کی ترغیب میں دوبارہ بتا دوں کہ ذہن نشین کے لیے، تو میرے بھائیوں آج سے عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، سونے سے پہلے وضو کر کے بستر جاڑ لیں۔ یہ پہلی سنت ہے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، 3 بار ہو سکے تو 3 بار پڑھ لیں، اور 3 بار سورۃ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر جسم پر دم کریں، اور پھر تسبیح فاطمہ۔ یہ کل ملا کر 5 منٹ کا عمل ہے۔ حد منٹ لگا لو، 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
پابندی سے یہ اذکار کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی رات عبادت میں لکھی جائے گی اور وہ اچانک موت اور برے خاتمے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا